الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز اور محترم سامعین و حاضرین، رب کریم جل وعلا کا بے پناہ شکر ہے، اس نے ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائی ہے کہ ہم اپنی زندگی کی مصروفیات میں سے کچھ وقت اللہ کے شکر گزار ہیں۔ تسلسل کے ساتھ سلسلہ درس قرآن و سنت جاری ہے اور سورہ نحل کی آیت نمبر 24 سے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ مکہ میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا اور تبلیغ کا کام شروع کیا اور آپ کا پیغام آس پاس کے علاقوں میں پہنچنا شروع ہوا، تو لوگ جہاں جہاں پیغام جاتا تھا وہ سنتے اور حیران ہوتے تھے اور تصدیق چاہتے تھے، وہ ویریفائی کرنا چاہتے تھے کہ جو کچھ یہ شخص کہہ رہا ہے کیا یہ سچ ہے، یہ حقیقت ہے، یا پھر کیا بات ہے جو یہ کہنا چاہ رہا ہے۔ تو وہ لوگ کبھی تو وفد بھیجتے کہ جاؤ یار معلوم کر کے آؤ، ایک شخص آیا ہے مکے میں، وہ یہ بات کہتا ہے، ذرا معلوم تو کرو کیا کہتا ہے اور سچ کہتا ہے۔ اور کبھی وہ خود حج کے موقع پر آ جاتے اور آ کر کے لوگوں سے ملتے۔ اب دو باتیں ہیں، آنے والے لوگ ان کا سامنا کبھی تو کفار و مشرکین سے ہو جاتا تھا اور کبھی جو ہے مومنوں سے ہو جاتا تھا۔ ظاہر ہے جب سامنا کافروں سے ہوگا تو جواب اور ہوگا، سامنا مومنوں سے ہوگا تو جواب اور ہوگا۔ تو پہلے کافروں کی کیونکہ بات اہم ہے اسے بیان کیا، کیونکہ اہم اس لحاظ سے نہیں کہ وہ ان کی بات کی اہمیت ہے، دراصل بیان اس کو کرنا تھا کہ کافر یہ سازشیں کر رہے تھے۔ کیا کر رہے تھے؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب ان سے یہ پوچھا جاتا یا کہا جاتا مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ، تمہارے رب نے کیا نازل کیا ہے بھائی؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو یہ بتاتے تھے کہ مجھ پر اللہ کا کلام نازل ہوتا ہے، مجھ پر اللہ کی وحی نازل ہوتی ہے۔ تو اب یہ پیغام جب دور پہنچا تو وہ پوچھنے آئے کہ بھائی تمہارے رب کی تمہاری طرف سے کیا نازل ہوا ہے بھائی، ہمیں بھی تو بتا۔ تو یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی اہمیت کو کم کرنے کے لیے اور آپ کو جھٹلانے کے لیے اور لوگوں کو آپ سے دور اور متنفر کرنے کے لیے یہ لفظ کہہ دیتے تھے۔ قالو، کہتے تھے اساطیر الاولین، ارے پہلے لوگوں کے قصے ہیں، کہانیاں ہیں، بس اور کیا ہے۔ کبھی عیسیٰ کا قصہ، کبھی موسیٰ کا قصہ، کبھی یوسف علیہ السلام کا قصہ، مختلف لوگوں کے قصے، ہمیں کبھی عاد اور سمود کا قصہ، بس قصے سناتے ہیں۔ ایسے قصے تو ہمیں بھی آتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں۔ رستم و سہراب کے قصے تو وہ جانتے بھی تھے اور لے کے بھی آتے تھے۔ تو وہ لوگوں کو یہ بات بتاتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بات فرما رہے ہیں اس کی کوئی حیثیت نہیں، صبح شام لوگوں سے قصے سنتا ہے اور ہمارے سامنے آ کے بیان کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ اللہ کی وحی ہے، اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے۔ بات کی اہمیت کو کم کرنا چاہتے تھے۔ اساطیر سطر کی جمع ہے، اور سطر تو آپ بھی جانتے ہیں، لکیر کو کہتے ہیں۔ ایک سطر، دو سطر، تین سطریں سبق دے دیجئے استاد جی، تو سطر کے معنی لائن لگانا، قطار لگانا، لائن کھینچنا۔ تو اساطیر الاولین تحریر بھی اس سے مراد ہے کہ سابقین، گزرے ہوئے لوگوں کی یہ قصے کہانیاں ہیں بھائی، اور کچھ نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے
ان کے دو عذاب بیان کیے کہ یہ جو لوگ دین کے متعلق یہ بات کرتے ہیں کہ یہ صرف قصے کہانی ہے. شاید آپ کو اس بات پر تعجب ہو کہ آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں آپ کی اسمبلیوں میں، آپ کی پارلیمنٹ میں موجود ہیں، جو یہ کہتے ہیں اسلام اور قرآن پرانا قصہ ہو گیا، ہمارے مسائل کا حل نہیں ہے. یہ جب انسان کی مت ماری جائے اور عقل کل سمجھے خود کو تو پھر اللہ اور اس کے رسول پر اس طرح سے بہتان لگانے لگتا ہے. قصور تو ہمارا اپنا ہے کہ ہم نے نہ قرآن پڑھا، نہ سمجھا، نہ اپنایا. تو ہمارے جتنے مسائل ہیں وہ قرآن نے پیدا نہیں کیے ہیں، وہ دین نے پیدا نہیں کیے ہیں، وہ ہم نے پیدا کیے، کیونکہ ہم نے اس کو اپنایا ہی نہیں. جن مسائل کا ہمیں سامنا ہے آج بھی اگر ہم قرآن و سنت کو اپنا لیں یہ مسائل پیدا ہی نہیں ہوں گے. لیکن اللہ نے فرمایا کہ سن لو لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ. ایک تو یہ ہوگا کہ یہ لوگ جو اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں نا میرے محبوب کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، دین کے بارے میں، ارے یہ پرانا قصہ ہو گیا، چھوڑو اس کو. تو وہ یہ یاد رکھیں اس بات کے کہنے کا اوزار تو آپ سمجھتے ہیں نا، ہمارے اوزار دینا، یہ بوجھ کو کہتے ہیں. وزر ان کی جمع اوزار. اصل میں اوزار کو بھی اوزار اس لیے کہتے ہیں کہ ہم ہاتھ بڑھا کر اسے اٹھاتے ہیں اور بوجھ کو بھی اٹھایا جاتا ہے. لہذا فرمایا لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ. یہ جو اس طرح کی باتیں کرنے والے ہیں قیامت کے دن اپنے اعمال کا تو سارے کا سارا بوجھ اٹھائیں گے ہی. یعنی یہ جو بات وہ اللہ کے رسول کے لیے، دین کے لیے، قرآن کے لیے کہہ رہے ہیں اس کا بوجھ وہ ضرور اٹھائیں گے قیامت کے دن. لیکن اس کے ساتھ ایک اور ان کو سزا یہ دی جائے گی وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ. ان لوگوں کے بوجھ بھی یہ اٹھائیں گے جن کو انہوں نے گمراہ کر دیا. ظاہر ہے ایک شخص آیا ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تصدیق کرنا چاہتا ہے، وہ کلام کے بارے میں، کلام الہی کے بارے میں تصدیق چاہتا ہے، اور کوئی شخص کھڑا ہو کے کہتا ہے نہیں جی یہ کس سے کہانی ہے، اللہ کا کلام نہیں ہے. گویا اس نے اللہ کے کلام سے، اللہ کے نبی سے اس شخص کو متنفر کیا، وہ گمراہ ہو گیا یا گمراہ رہا تو اس کی گمراہی کا عذاب اور اس کی گمراہی کا بوجھ یہ بھی ان لوگوں کو اٹھانا پڑے گا. یعنی خود اپنا گناہ تو تھا ہی تھا، دوسروں کے گناہوں کا بوجھ بھی اٹھانا پڑے گا. الا ساء ما یزرون. تو کتنا ہی برا ہے وہ بوجھ جو یہ اٹھا رہے ہیں. یعنی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ تعجب کے ساتھ ان کو بتا رہا ہے کہ بہت برا ہے تمہارے لیے. یہ نہایت افسوس سے جب کوئی بات کہی جاتی ہے، کسی سے ہمدردی ہو اور وہ آپ کی بات نہ مان رہا ہو تو آپ یہ بات کہتے ہیں، بڑے افسوس کی بات ہے کہ تم ایسا کر رہے ہو. تو اللہ اپنے بندوں سے محبت رکھتا ہے، تو جب وہ سرکشی کا مظاہرہ کرتے ہیں، نافرمانی کا مظاہرہ کرتے ہیں تو اللہ کہتا ہے الا ساء ما یزرون. وہ جان لو، خبردار ہو جاؤ، یہ جو تم گناہ کر رہے ہو نا یہ بہت بڑا گناہ ہے، یہ تم نہیں اٹھا پاؤ گے، یہ تمہارے لیے عذاب بن جائے گا. لیکن پھر اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو تسلی دینے کے لیے یہ کہتا ہے تم لوگ پریشان نہ ہو. یہ باتیں کرنے والے دین کے خلاف، قرآن کے خلاف، نبی کے خلاف، خدا کے خلاف رہیں گے. قد مکر الذین من قبلہم فأتی اللہ بنیانہم من القواعد فخر علیہم السقف من فوقہم وأتاہم العذاب من حیث لا یشعرون. فرمائے اس سے پہلے بھی انہوں نے بڑا مکر و فریب کیا تھا، سازشیں کی تھیں اور بہت زیادہ نقصان پہنچانے کی کوشش کی تھی. فأتی اللہ بنیانہم من القواعد،
تو اللہ کا عذاب آ گیا، ان کی اس سازش کو جڑ سے اکھیڑ کے رکھ دیا۔ وہ کیا تھا؟ نمرود کا نام تو سنا ہوگا۔ روئے زمین پر جن 4 لوگوں نے ساری دنیا پر حکومت کی، ان میں سے ایک نمرود ابراہیم علیہ السلام نے کے زمانے میں تھا۔ اس نے خدا سے لڑنے کے لیے، آسمانوں سے والوں سے لڑنے کے لیے ایک دیوار بنائی۔ یہ دیوار بنانے کا یا دیواریں بنانے کا بڑا پرانا رواج۔ اب تو دیواریں برلن گر گئی، دیواریں چین کے پاس ہے، کوریا کے اندر دیوار موجود ہے، بہت ساری اور جگہوں پر دیواریں موجود ہیں۔ تو اس نے ایک دیوار بنائی بہت بلند۔ کیوں بنائی؟ کہا یہ پیغمبر جو مجھے کہتے ہیں کہ آسمان سے نازل ہوتے ہیں فرشتے اور آسمان سے آتے ہیں یہ اللہ کے کلام اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پیغام، تو میں آسمان والوں سے لڑوں گا۔ کیوں؟ وہ کہتا تھا میں ہی خدا ہوں، کوئی اور خدا نہیں۔ نمرود یہ کہتا تھا کہ میرے علاوہ کون خدا ہو سکتا ہے، میں ہی خدا ہوں۔ اور وہ تو آپ نے قرآن میں قصہ سنا ہوا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے ان کے بتوں کو توڑا اور ان کے سب سے بڑے بت کے کندھے پر رکھ دیا تھا ہتھوڑا یا کلہاڑا۔ یہ ایک عقلی اور منطقی طور سے ان کو ذرا ڈیمیج کرنا تھا، احساس دلانا تھا، چوٹ لگانی تھی۔ تو نمرود نے جب یہ عمارت بنا دی تو اللہ کا عذاب آ گیا، عمارت انہی پر گر گئی اور وہ دب کے اس میں مر گئے، اس کی جڑ کاٹ دی۔ اس کا ذکر یہاں فَأَتَى اللَّهُ بُنْيَانَهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ، قواعد کے معنی جڑیں، پیندہ، اور بنیان کے معنی عمارت۔ ان کی وہ جو عمارت انہوں نے گھڑی تھی اللہ سے مقابلے کے لیے یا لوگوں کو مکر و فریب دینے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر عذاب نازل کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو گرا دیا انہی کے اوپر، اور انہوں نے مار دیا۔ فخر علیہم السقف، اس کی چھت انہی کے اوپر گر گئی، من فوقہم، اوپر سے۔ وَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ، اور اللہ کے عذاب نے ایسے ان کو گھیر لیا انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ یہ بات تو آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں میڈیا پر، ان کو اللہ کے عذاب نے ایسے طریقے سے گھیر لیا انہیں سمجھ نہیں آ رہی ہے۔ ساری دنیا میں جس نے لوگوں کے تابوت گھڑے، قبریں کھودی، قوموں کو انہیں زندہ درگور کرنے کا ایک ارادہ کیا، جب مظلوموں پر ظلم بڑھ جاتا ہے تو رب العالمین خود انتقام لینے آ جاتا ہے۔ آپ میں سے کوئی یہ سوچ نہیں سکتا، سمجھ نہیں سکتا کہ لاس اینجلس، کیلیفورنیا ایسے جدید شہر اور دنیا کا طاقتور اور ترقی یافتہ ملک آگ بجھا نہیں پایا ہے، اور ابھی جو تحقیق ہو رہی ہے اس پر کہ آگ لگی کیسے سمجھ نہیں آ رہی۔ یہ من حیث لا یشعرون، سمجھ ہی نہیں آئی ان کو کہ یہ عذاب آیا کہاں سے۔ فَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ، خدا کا عذاب آ گیا، انہیں خبر نہیں ہوئی آیا کیسے، لگی کیسے آگ۔ اللہ کا جب عذاب آتا ہے تو پھر پتہ نہیں چلتا کہاں سے آیا۔ اب جو باتیں میڈیا میں گردش کر رہی ہیں، میں صرف آپ کے علم میں لانے کے لیے اور اس بات کو سمجھانے کے لیے کہ اللہ کی لاٹھی سے ڈرو، وہ بے آواز ہے، اس کی آواز نہیں آتی کہاں سے آ رہی ہے، بس پڑھنے کے بعد پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اللہ کی لاٹھی پڑ گئی۔ ان بطش ربک لشدید، تمہارے رب کی پکڑ بہت سخت ہے۔ میڈیا میں چل رہا ہے کہ رشیا نے حملہ کر دیا، چلیے ایک خبر یہ بھی ہے میڈیا میں موجود ہے۔ ایک خبر یہ ہے کہ آسٹریلیا سے 2 پرندے ہیں، وہ آتے ہیں یہاں پر اور وہ ان کے منہ سے آگ نکلتی ہے، بس انہوں نے کہیں جنگل میں وہ اپنی آگ جس سے وہ شکار بھی کرتے ہیں اور بھی بہت سارے اس سے کام لیتے ہیں، وہ کہیں
چنگاری نکلی کسی ایک درخت کو لگی تو وہاں جنگلات بہت زیادہ ہیں، ہالی ووڈ سارا آپ کا جنگلات کے اندر، لاس اینجلس اس میں یہ سب جنگلات، تو وہ ایک درخت کو آگ لگی، انہوں نے کوئی اہمیت نہیں دی، بس پھر خدا کی لاٹھی برسنے لگ گئی، فَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ، لاکھوں افراد بے گھر، اور 800 ارب یا اس سے بھی زیادہ ارب ڈالر کا نقصان وہ الگ، اور ابھی تک آگ بجھی نہیں ہے، نہ کوئی بجھا پا رہا ہے، جدید وسائل کے سامنے بے بس، ایک اتنی بڑی طاقت دنیا کی، لیکن کیا ہے، وہ رب ہے مظلوموں کی دعا سنتا ہے۔ ٹرمپ نے اعلان کیا تھا کہ غزہ کے مسلمانوں کو مار ڈالو، ختم کر دو، ان کو تباہ کر دو، میں ان کو ختم کر دوں، نسلیں ختم کر دوں۔ اللہ نے فرمایا اللہ ہے، اور اللہ صرف تیرا نہیں، اللہ سب کا ہے، مظلوم کا بھی ہے۔ تو فانتقمنا من الذین اجرموا وکان حقا علینا نصر المؤمنین، اللہ نے یہ کہا ہے کہ ہم مجرموں سے انتقام لیں گے اور مومنوں کی مدد کریں گے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجرموں سے، قوم کا مجرم، انسانیت کا مجرم ہے، اس سے انتقام اللہ لے رہا ہے۔ دنیا کی کوئی اور طاقت تو آنکھ نہیں دکھا سکتی تھی نا، یہ رب کی قدرت ہے جس نے آنکھ نہیں دکھائی، جو کرنا تھا وہ کر ڈالا۔ فانتقمنا من الذین اجرموا، ان مجرموں سے انتقام ہم لیں گے، اللہ کا اعلان ہے۔ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، مومنوں کی مدد ہم کریں گے۔ اب آپ کہیں گے ہماری نہیں ہو رہی، تمہاری مدد ہوگی، لیکن اللہ نے کہہ دیا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم مومن بن جاؤ تو عزت، سربلندی، عظمت، ترقی سب تمہارے لیے ہے۔ تو پتہ چلا قصور ہماری طرف سے ہے، خدا کی طرف سے نہیں ہے۔ اس کا اعلان آج بھی موجود ہے، قیامت تک رہے گا۔ تم مومن بنو تو صحیح، تو ہم صحیح مومن نہیں ہیں، ہمیں کچھ زیادہ پھولنے کی ضرورت نہیں، ہماری گفتار ہمارے کردار کی گواہی نہیں دیتی، اور ہمارا کردار ہمارے اور اخلاق وہ ہماری گفتار کی گواہی نہیں دیتی، ہم کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں؟ تو اللہ تو مدد کرنے کے لیے تیار، ان پر بھی عذاب ایسے آ گیا انہیں پتہ ہی نہیں چلا۔ اور ہمیشہ یہ اللہ کی سنت ہے، سنت اللہ التی قد خلت من قبل، اللہ کی یہ سنت ہے اور ہمیشہ ایسی سنت جاری رہتی۔ ثم یوم القیامت یخزیہم، اللہ یہ کہہ رہا ہے یہ تو دنیا کا عذاب ہے، قیامت کے دن بھی ہم انہیں ذلیل کر دیں گے، رسوا کریں گے، اور ان سے یہ بات کہی جائے گی وَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تُشَاقُونَ فِيهِمْ، کہاں ہیں وہ تمہارے شریک جن کی خاطر تم میرے مومن بندوں سے لڑتے تھے، میرے انبیاء سے لڑتے تھے، خدا کے بندوں سے تم لڑائی کرتے تھے، وہ کہاں ہیں تمہارے شریک؟ لاؤ ادھر سامنے۔ تو لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، کس کی بادشاہی ہے آج؟ تو خود ہی کہے گا وہ اللہ جو جابر، طاقت اور قوت والا ہے، اسی کی بادشاہی ہے، کسی کو بولنے کی مجال نہیں ہوگی۔ جب یہ کہا جائے گا ان کو تو یقیناً اس سے بڑی شرمندگی کی کیا بات ہے کہ اس کا جواب ان کے پاس نہیں ہے کہ لاؤ تمہارے شریک کہاں ہیں، تو شریک کہاں سے آئیں گے؟ وہ تو تھے ہی نہیں، وہ تو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے گھڑے ہوئے تھے۔ اب یہاں پر ایک اور بات فرمایا، وہ جو اہل علم ہیں، قال الذین اوتوا العلم، تو وہ جو علم والے لوگ ہیں وہ یہ کہیں گے ان الخزي اليوم والسوء علی الکافرین، والسوء علی الکافرین۔ جو اہل علم لوگ ہیں، جو جانتے ہیں، جن کو علم نبوت ملا ہے، علم رسالت ملا ہے، علم لدنی ملا ہے، جنہوں نے علم حاصل کیا ہے، وہ یہ جانتے ہیں، اور اس دن وہ یہ بات کہیں گے قیامت کے دن کہ اللہ نے ساری رسوائی، ساری ذلت یہ تو کافروں کے لیے اوپر ڈال دی ہے، کافروں کے لیے ہے۔ یعنی قیامت کے دن اللہ صرف کافروں کو اور مشرکوں کو
ذلیل و رسوا کرے گا، مومنوں کو ذلیل و رسوا نہیں کرے گا۔ ان کے لیے بہانے ہوں گے بخشش کے، مغفرت کے۔ کبھی کوئی مومن سفارش کرے گا، کبھی کوئی نبی سفارش کرے گا، کبھی کوئی ولی سفارش کرے گا، کبھی کوئی صحابی سفارش کرے گا، کبھی کوئی حافظ سفارش کرے گا، کبھی قرآن سفارش کرے گا، کبھی روزہ سفارش کرے گا، کبھی نماز سفارش کرے گی۔ لیکن یہ سفارشیں ہمیں تب حاصل ہوں گی جب میرا تعلق نماز سے ہوگا، روزے سے ہوگا، زکوٰۃ سے ہوگا، حج سے ہوگا، قرآن سے ہوگا، صحابہ سے ہوگا، اللہ کے بندوں سے میرا تعلق ہوگا، تو پھر ہمیں ان سے نفع پہنچے گا، یہ شفاعت کریں گے۔ تو یہ بات بھی یاد رکھیے، ایک مومن ہوتا ہے، ایک کافر ہوتا ہے، مرنا دونوں کو ہے، لیکن مومن کی موت اور طرح کی ہوتی ہے، کافر کی موت اور طرح کی ہوتی ہے۔ دونوں کو قرآن نے بار بار ذکر کیا ہے الگ الگ مواقع پر۔ ایک موقع یہ بھی ہے، فرمایا یہ جو لوگ ہیں نا، قرآن کا انکار، سنت کا انکار، نبیوں کا انکار، صحابہ کا انکار، اللہ کے نیک بندوں سے لڑائی جھگڑا، قرآن کے مفاہیم بھی اپنی مرضی سے، تو فرمایا الذین تتوفاہم الملائکہ ظالمی انفسہم، تو جب فرشتے آتے ہیں نا ان کو وفات دینے کے لیے، یعنی ان کی روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں، اس حال میں کہ یہ لوگ اپنے جانوں پر ظلم کر رہے ہوتے ہیں۔ اور ظلم کیا ہے؟ کبھی قرآن کا انکار کرتے ہیں، کبھی انبیاء کا انکار کرتے ہیں، کبھی قرآن اور نبی کو جدا کر دیتے ہیں، کبھی نبی اور خدا کو جدا کر دیتے ہیں، کبھی صحابی اور نبی کو جدا کر دیتے ہیں۔ میری بات آپ سمجھ رہے ہوں گے، یہ مختصر ضرور ہے لیکن اس کی تفصیل سے آپ واقف ہوں گے۔ کسی نے ولی کو جدا کر دیا خدا سے، کسی نے نبی کو خدا سے جدا کر دیا، کسی نے قرآن کو جدا کر دیا، کوئی اہل قرآن کہلایا، کوئی منکرین رسالت کہلایا، کوئی منکرین سنت کہلایا، کوئی نیچری کہلایا، کوئی قادیانی کہلایا۔ یہ ساری باتیں جب ان ظالموں کی موت آتی ہے نا، فَأَلْقَوُا السَّلَمَ مَا كُنَّا نَعْمَلْ مِنْ سُوءٍ، تو پھر یہ کہیں گے صلح کے لیے جو آئیں گے نا، تو فرشتے بہت ہی بدترین شکل، ڈراؤنی شکل میں آتے ہیں ان کے پاس، کہ دیکھ کر ہی خوف سے ان کا دل دہل جائے، جگر پھٹ جائے، اس صورت میں آتے ہیں۔ تو جیسے یہ فرشتوں کو دیکھیں گے تو ان سے کہیں گے جی ہم نے تو کچھ برا کیا، ما کننا نعمل من سوء، ہم نے تو کچھ برا نہیں کیا، نہ ہی ہم برا کر رہے تھے، ہم تو لوگوں کو نہیں منع کر رہے تھے، ہم تو قرآن کا انکار نہیں کر رہے تھے، ہم سنت کا انکار نہیں کر رہے تھے، ہم رسول کا انکار نہیں کر رہے تھے، ارے ہم نے صحابہ پر تبرہ نہیں کیا، ہم نے صحابہ کو برا بھلا نہیں کہا، ہم نے اللہ کے ولیوں کو برا بھلا نہیں کہا، ہم نے تو ایسی کوئی لڑائی والی بات کی نہیں ہے، ما کننا نعمل من سوء، ہم نے تو کچھ نہیں کیا۔ بلا ان اللہ علیم بما کنتم تعملون، خبردار اللہ سب جانتا ہے جو تم کرتے تھے۔ یہ خدا کا پیغام ہے، تم یہ مت سمجھنا کہ مجھے کوئی دیکھ نہیں رہا ہے، رات کے اندھیروں میں بھی وہ دیکھتا ہے، سمندر کی تہوں میں بھی وہ دیکھتا ہے، فضا کے اندر بھی وہ تمہیں دیکھتا ہے، تمہیں گھر کے اندر کئی قلعوں کے اندر بند کر لو وہاں بھی تمہیں دیکھتا ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے کہا تھا، علی اگر آپ کو کسی ایسے گھر میں بند کر دیا جائے جس میں نہ سوراخ ہو، نہ دروازہ، نہ کھڑکی، کچھ بھی نہ ہو، آپ کیسے زندہ رہیں گے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میرے لیے اللہ کے ہاں سے رزق وہاں سے آئے گا جہاں سے موت کا فرشتہ آئے گا۔ آخر موت کا فرشتہ بھی تو کسی دروازے سے اندر آئے گا نا۔ بھئی مجھے کھانے پینے کو کچھ نہ ملے، ہوا نہ ملے، فضا نہ ملے، آسائشیں نہ ہوں تو مر جاؤں گا نا دم گھٹنے سے۔ تو مرنے کے لیے لازم ہے کہ فرشتہ آئے اور میری روح قبض کرے، تو جہاں سے فرشتہ آئے گا وہیں سے وہ میرا مالک جب تک زندہ رکھنا چاہے گا رزق بھی میرا پہنچائے گا۔ وہ خدا ہے، وہ جانتا ہے
بلا ان اللہ علیم بما کنتم تعملون، تو وہ جانتا ہے تم دن کے اجالے میں کیا کرتے ہو، رات کے اندھیرے میں کیا کرتے ہو، چھپ کر کیا کرتے ہو، محفل میں کیا کرتے ہو، تنہائی میں کیا کرتے ہو، خدا جانتا ہے۔ ایک کاش کہ ہمیں یہ معلوم ہو جائے، ان اللہ بصیر بالعباد، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے۔ اس پر ہمارا اتنا یقین نہیں، لیکن کیمرہ لگا ہوا ہو، وہ خراب بھی ہو، لیکن لکھا ہوا ہو کہ کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے، تو بندے ایسے چل رہے ہوتے ہیں جیسے بڑے نظم و ضبط والے ہیں۔ ان سے زیادہ اچھا انسان دنیا میں کوئی نہیں، کیونکہ لکھا ہوا ہے کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے۔ اس پر یقین ہے، وہ خدا جس سے ایک لمحے کے لیے کوئی چیز غائب اور اوجھل نہیں ہو سکتی، اس کے بارے میں ہمارا یقین ہے۔ ہم کہتے ہیں ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا۔ ایک اللہ کا ولی تھے، ان کے مریدین تھے، ان کو شکایت تھی کہ عرصہ گزار دیا حضرت کی خدمت میں اور ابھی تک کوئی مقام نہیں ملا، اور یہ شخص بعد میں آیا اور اس کو حضرت نے خلعت فاخرہ عطا فرمائی۔ تو انہوں نے جب شکایت کی تو حضرت نے فرمایا ایسا لاؤ، ایک ایک مرغی لاؤ، ان کو دے دی اور کہا وہاں ذبح کر کے لانا جہاں تمہیں کوئی نہ دیکھ رہا۔ ان میں سے دو جو تھے انہوں نے تو ذبح کر کے لے آئے چھپ چھپا کر، جسے ہم چھپنا کہتے ہیں۔ ایک جو ہے نا وہ زندہ مرغی پکڑ کے لے آیا۔ انہوں نے پوچھا بھائی تم ذبح کر کے لائے، تمہیں کسی نے دیکھا تو نہیں؟ انہوں نے کہا ہمیں کسی نے نہیں دیکھا، فلان جگہ چھپ کر میں نے ذبح کیا۔ وہ کہنے لگا میں نے فلان جگہ چھپ کر ذبح کیا۔ اس سے پوچھا تو زندہ کیوں لے آیا؟ اس نے کہا میں نے چھپنے کی بڑی کوشش کی، میں جہاں بھی جاتا تھا مجھے خدا دیکھتا تھا، میں جہاں بھی جاؤں وہاں خدا مجھے دیکھ رہا ہے، اس لیے میں نے ذبح نہیں کیا۔ انہوں نے کہا یہ ہے کامل شخص، اسے سینے سے لگایا، عطا فرما دیا سب کچھ۔ تو جب تک ہمارا یہ یقین نہ ہو جائے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، تب تک ہماری اصلاح ممکن نہیں ہے۔ ہمیں اور کوئی دیکھنے والا نہیں، لیکن رب ہمارا ہمیں دیکھنے والا ہے۔ تو فرمایا فادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا، اب داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں میں سے اور جاؤ ہمیشہ تم اس میں رہو گے۔ یہ کافروں سے اللہ کہہ رہا ہے فلبئس مثوى المتکبرین، اور جو مغرور ہیں متکبر ہیں ان کا ٹھکانہ یہی ہے۔ یہ یاد رکھیے، تکبر کو اللہ نے ناپسند کیا۔ تکبر اللہ کی چادر ہے، اور اللہ نے فرمایا کہ جو میری چادر کو چھینے گا میں اسے جہنم میں دھکیل دوں گا۔ شیطان نے یہی کام کیا تھا، تکبر کیا تھا۔ ہزاروں سال کی اس کی عبادت رائے گاں چلی گئی، کیوں؟ تکبر کیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ جو مغرور ہیں متکبر ہیں، اور یہ تو آپ نے سنا ہوا ہے نا کہ غرور کا سر نیچا، غرور کا متکبر کا ہمیشہ سر نیچا ہوتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اللہ کریم انہیں چیونٹی بنا کر کے اٹھائے گا، چیونٹیوں کی شکل میں لوگ انہیں مسل رہے ہوں گے پاؤں کے نیچے، تاکہ انہیں احساس ہو ہم جو تکبر کر رہے تھے وہ تکبر صرف خدا کو روا ہے، کسی اور کو نہیں۔ تو چیونٹیوں کی شکل میں، اب آپ بتائیے یہ کتنی بڑی سزا ہے، ہو انسان چیونٹیوں کی شکل میں اٹھایا جائے گا، یعنی اتنی ان کی جسامت ہوگی، اور وہ جان بھی رہے ہوں گے، سن بھی رہے ہوں گے، سمجھ رہے ہوں گے، اور لوگ ان کو پاؤں کے نیچے روند کر جائیں گے تاکہ ان کا تکبر کی سزا دی جائے ان کو۔ لیکن سنو، متقی اور پرہیزگار لوگ جو ہوتے ہیں نا، ان کے لیے کتنا اجر ہے۔ فرمایا وقیل للذین اتقوا ماذا انزل ربکم، اور وہ جو متقی ہیں پرہیزگار ہیں ان سے جب کہا جاتا ہے کہ بھئی تمہارے رب نے کیا نازل کیا، میں نے پہلے شروع میں عرض کیا تھا کہ کبھی ان کی ملاقات کافروں اور مشرکوں سے ہوتی تھی، کبھی مومنوں سے ہو جاتی تھی۔ تو جب کبھی خوش قسمتی سے کسی مومن سے ان کی ملاقات ہو جاتی تو وہ پوچھتے اچھا بھئی تمہارے رب نے کیا نازل کیا ہے، تمہارے رب نے کیا نازل کیا ہے، ماذا انزل ربکم،
تمہارے رب نے کیا پیغام بھیجا ہے؟ تو جواب سن لیجئے، قالوا خیرا، وہ کہتے تھے جو بھی ہے وہ ہمارے لیے بھلائی ہی بھلائی ہے، اللہ کا جو بھی پیغام ہے وہ ہمارے لیے بھلائی ہی بھلائی ہے، ہم اسے قبول کرتے ہیں دل و جان سے، اور ہم جانتے ہیں، یقین رکھتے ہیں ہماری دنیا میں بھی اسی میں بھلائی ہے اور آخرت میں بھی بھلائی۔ للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، جنہوں نے اس دنیا میں بھلائی کی ان کے لیے دنیا میں اللہ نے بھلائی، یعنی نیکی کا بدلہ نیکی۔ بعض دفعہ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں ہی نیکی کا بدلہ عطا فرما دیتا، نیکی کا بدلہ دنیا میں ہی اللہ عطا فرما دیتا۔ بعض دفعہ تو ایسے فوری طور پر اثر ظاہر ہوتا ہے، انسان حیران ہو جاتا ہے کہ یہ اس کا اثر ابھی ظاہر ہو گیا۔ آپ اپنی دولت بڑھانا چاہتے ہیں، ذرا خرچ کر کے دیکھیے۔ آپ اپنی دولت بڑھانا چاہتے ہیں، ہمارا تصور یہ ہے کہ میں خرچ کروں گا تو پیسے ختم ہو جائیں گے، اللہ کے ہاں قانون یہ ہے تو میرے بندوں پر خرچ کر، میں اور اضافہ کرتا چلا جاؤں۔ ایک اور صاحب کا تجربہ یہ ہے، تم بیمار ہو گئے ہو، اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اللہ تیری بیماری ختم کر دے گا۔ یعنی تم خرچ کرو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا فوری نتیجہ تمہیں عطا فرمائے گا۔ ایک صاحب تھے بیمار، سخت بیماری میں مبتلا تھا، پیسہ روپیہ بہت تھا، بس اچانک ان کو، میں مختصر سی بات کر رہا ہوں، وہ جو جتنا بھی پیسہ تھا انہوں نے ایک کسی غریب مسکین کو دیا کہ جاؤ اللہ کے راہ میں حج کرو، میرے لیے دعا کرنا۔ اس نے وہ پیسہ اس کو دے دیا۔ آج اس کی صحت کچھ اور، کل اور، کل اور، جس کو ڈاکٹر نے جواب دے دیا تھا وہ صحت مند ہو گیا۔ اس نے لوگوں کو بتانا شروع کر دیا، ارے اللہ کا دیا ہوا مال اللہ کی راہ میں دے دو، تمہیں اللہ صحت عطا فرمائے۔ اللہ کا مال خرچ کرو اللہ کی راہ میں، اللہ تمہیں عطا فرمائے۔ ہوتا کیا ہے، پانی آ رہا ہے، آپ تک پہنچا، آپ نے وہاں ڈیم بنا دیا، پانی روک دیا، بس میں ہی کھاؤں، جب تک آگے نہیں کھولیں گے مزید پیچھے سے نہیں آئے گا پانی۔ کیپیسٹی ہے نا، ایک لمٹ ہے، وہ پانی بھر جائے گا، اس کے بعد نہیں آئے گا۔ آئے گا کب؟ جب پانی آگے گزرے گا، جگہ خالی ہوگی اور آئے گا۔ آپ خالی کرتے جائیے، دیتے جائیے، اللہ اور دیتا جائے گا، اور دیتا جائے گا۔ تو فرمایا جو لوگ نیکی کرتے ہیں اس دنیا میں، اللہ پاک نیکی کا بدلہ دنیا میں ہی دے دیتا ہے۔ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ، اور آخرت میں تو ان کے لیے بھلائیوں کے انبار لگے ہوئے۔ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نیکی کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ نیکی چھوٹی ہو یا بڑی، آپ نے اگر مسکرا کر کسی سے بات کر لی، یہ بھی نیکی ہے۔ کسی کو پانی پلا دیا، یہ بھی نیکی ہے۔ کسی کو راستہ بتا دیا، یہ بھی نیکی ہے۔ کسی کا بوجھ اٹھا کے گھر پہنچا دیا، یہ بھی نیکی ہے۔ کسی کے لیے آپ نے دل میں اچھا سوچا، یہ بھی نیکی ہے۔ تو جو نیکی چھوٹی ہو یا بڑی، وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ، اللہ پاک قیامت کے دن اس نیکی، چھوٹی سی نیکی کا بھی بڑا اجر عطا فرمائے گا۔ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ، اور آخرت کا جو گھر ہے وہ متقیوں کے لیے خوشنما گھر ہے، مزین گھر ہے، بہت پیارا گھر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں متقیوں کا ذکر کیا، اور متقیوں کا ذکر یوں کیا کہ جتنے بھی دنیا میں تعلق ہیں، ہماری نسبتیں ہیں، ہمارے رشتے ہیں، وہ سب ختم ہو جائیں گے، متقیوں کی دوستی اور تعلق باقی رہے گا۔ وہ کیا ہے؟ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، جتنے تمہارے دوست ہیں، جگری یار ہیں، الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو،
وہ سارے کے سارے آپس میں ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے الا المتقین، لیکن اگر کوئی متقیوں سے دوستی لگائے گا تو وہ تمہارے دشمن نہیں بنیں گے، وہ اللہ کے ہاں تمہاری سفارش کریں گے کہ آئیے اللہ ان کی بھی مغفرت فرما دے۔ ہمیں پتہ چلا کہ یہ جتنے ہمارے دوست ہیں جو دنیا داری کے لحاظ سے بنائے جاتے ہیں وہ ہمارے دشمن ہوں گے کل کو، اس لیے دوستی بھی سوچ سمجھ کر لگائیے۔ تو متقی ان کا آخرت کا جب خود انجام اچھا ہوگا تو آپ کی ان سے تعلق اور دوستی اور نسبت کو اللہ تعالیٰ لاج رکھے گا اور آپ کا انجام بھی اچھا کر دے گا۔ ایسے کئی لوگ ہوں گے ان کا اور کوئی نیکی نہیں ہوگی، جیسے کہ ایک صحابی، یا رسول اللہ مجھے موت کے لیے کب آئے گی؟ فرمایا تو نے کیا تیاری کی؟ یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ فرمایا تیاری کی۔ تو بار بار پوچھا تو کہنے لگے یا رسول اللہ میں نے تیاری ویاری کچھ نہیں کی ہے، مجھے اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے۔ تو فرمایا المرء مع من احب، تو آدمی قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا جس سے محبت کرتا ہے۔ اللہ سے محبت ہے تو اللہ کے پاس ہوگا، رسول سے محبت ہے تو رسول کے ساتھ ہوگا، صحابہ سے محبت ہے تو صحابہ کے ساتھ ہوگا، علماء سے مشائخ سے محبت ہے تو ان کے ساتھ ہوگا، انجام انہی کے ساتھ ہوگا۔ لیکن یہ سب جڑے ہوئے ہیں آپس میں، ان کو الگ نہیں سمجھنا، یہ سب آپس میں جڑے ہوئے ہیں بھائی۔ انبیاء کے لیے تو اللہ نے فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی وہی اللہ کی اطاعت، تو رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت، اور رسول یہ فرما رہے ہیں انما العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء جو ہیں میری علم کے وارث ہیں، تو ان کا تعلق من رآنی رأى الحق من زار عالما فکأنما زارنی، فرمایا جس نے کسی عالم کو دیکھا اس نے مجھے دیکھا، اور جس نے مجھے دیکھا اس نے حق کو دیکھا۔ خدا کے رسول ملا رہے ہیں اور ہم ہیں کہ ہم کیٹیگری بنا رہے ہیں، ہم جدا کر رہے ہیں ان کو، یہ وہ ہے، یہ وہ ہے، یہ وہ۔ جوڑنے والا کام کرنا چاہیے۔ تو برائے وصل کردن آمدی، نہ برائے فصل کردن آمدی، تم جوڑنے کے لیے آئے ہو، تم توڑنے کے لیے نہیں آئے ہو۔ تو ان متقیوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا جنت عدن یدخلونہا تجری من تحتہا الانہار، ارے یہ باغات ہیں، ان میں چلے جاؤ، داخل ہو جاؤ، جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، اور وہاں رہو، جو چاہو تمہیں ملے گا، لہم فیہا ما یشاؤون، ارے جو مانگو گے وہ ملے گا، جو چاہو گے وہ تمہیں دیا جائے گا۔ کذالک یجزی اللہ المتقین، اور اللہ متقیوں کو ایسے ہی جزا دیتا ہے۔ تو متقی بن جائیے۔ اب متقی کیسے بنیں گے یہ جزا ہمیں ملے اور ہماری خواہش کے مطابق ہو؟ تو ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، آج جو خدا چاہتا ہے وہ تم کرو، کل جو تم چاہو گے اللہ وہ کرے گا۔ آج تم سے جو خدا کا تقاضا ہے، اس کے رسول کا تقاضا ہے، قرآن کا تقاضا ہے، سنت کا تقاضا ہے، تم وہ تقاضے پورے کرنے میں لگ جاؤ۔ اللہ کی قسم کل قیامت میں خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے، یہ مقام ہوگا۔ اور دوسری ایک اہم بات نوجوانوں کے لیے، متقی کیسے بنے، تقوی کیسے اختیار کریں؟ بھائی جہاں حاضر ہونے کا اللہ نے حکم دیا وہاں سے تم غائب مت ہونا، اور جہاں سے اللہ نے غائب ہونے کا حکم دیا وہاں تم نظر نہیں آنا، یہ تقوی ہے، یہ پرہیزگاری ہے۔ اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔